السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہترین شوہر کے بارے میں ہے کہ وہ کون سی خصوصیات شوہر میں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے وہ انعام کے یا ایوارڈ کے مستحق ہیں۔ اچھا شوہر وہ ہے جو اللہ کی حدود میں رہ کر اپنے بیوی کے حقوق کو بڑی خوبی کے ساتھ سر انجام دے اور شریعت نے عورت کو جو جائز حقوق عطا کیے ہیں ان کی حق تلفی نہ کرے۔ اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی اور اسے اچھا سلوک کرنا اچھے شوہر کا وصف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے حقوق پورا کرنا عورتوں کے ذمے لگایا ہے، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ اس فرمان خداوندی میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ شوہر پر بیوی کے حقوق حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حسن سلوک۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کی عقل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مہربانی کا سلوک کریں اور ان کے دکھ درد کو دور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی عظمت میں فرمایا ہے، عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ عورت سے اچھے سلوک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی اہلیہ کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ بد کردار عورت کی اصلاح کے لیے اگرچہ اسے مارنا جائز ہے، لیکن بلا وجہ بیوی کو مارنا اور ستانا درست نہیں، کیونکہ جو شخص بلا وجہ اپنی عورت کو مارتا ہے وہ اس امر کا جواز بن جاتا ہے کہ وہ خود اچھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے بلا وجہ بدسلوکی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عورتیں اپنے شوہر پر غالب ہو گئی ہیں، ان کی جرأت دلیری بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد بہت سی عورتیں ازواج مطہرات کے پاس جمع ہوئیں اور اپنے خاوندوں کی شکایتیں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئی ہیں۔ تم میں سے وہ شخص اچھا نہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اگر بیوی نافرمان ہو، خاوند کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے چلی جائے، بدزبانی کرتی ہو اور گفتگو میں خاوند کے مقام کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے بد اخلاقی کرتی ہے، بات بات پر گالی نکالتی ہے، تو اس صورت میں اسے زبانی کلام سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ نصیحت کرنے سے باز نہ آئے تو کچھ دنوں تک اسے بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اسے مار کر سمجھانا چاہیے، مگر غلاموں کی طرح عورت کو نہیں مارنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی عادت سب سے اچھی ہو اور اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ ایک سے زائد بیویوں میں عدل رکھنا۔ اگر کسی کے پاس 2 یا اس سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں سے درمیانہ عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے۔ کھانے پینے، مکان، سامان، غرض تمام معاملات میں برابری برتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج یعنی فالج لگا ہوا ہوگا۔ ترمذی میں آیا ہے۔ بیوی کے اخراجات مہیا کرنا۔ ہر شوہر کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات مہیا کرے، یعنی اپنی بیوی کے کھانے پینے، پہننے، رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے اور یہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے،
اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک ہے، اس لیے اس کی زندگی کے تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ بیوی کا نان نطفہ ہر لحاظ سے اس کے ذمے ہے۔ اس لیے مرد کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمائے اور انہیں کھلائے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق کے حلال کمانے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ عورت کی غمخواری اور تیمارداری میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے، بلکہ اپنی دلداری اور دلجوئی اور باغ دوڑ سے عورت کے دل پر یہ نقش بٹھا دے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان لڑا دے گی۔ بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا۔ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لیے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو لازم ہے کہ عورت کی صورت و سیرت پر طعنہ نہ مارے اور عورت کے میکے والوں پر بھی طعنہ زنی اور نکتہ چینی نہ کرے، نہ عورت کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کو عورت کے سامنے برا بھلا کہے، کیونکہ ان باتوں سے عورت کے دل میں مرد کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی اور پھر دونوں کی زندگی دن رات کی جلن اور گھٹن سے تلخ بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ اختلاف سے اجتناب کرنا۔ مرد بلا شبہ عورت پر حاکم ہے، لہٰذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، مگر پھر مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، وہ کام جو کہ انتہائی مشکل ہو، کیونکہ اگر یہ عورت جبراً وہ کام کر دے گی مگر اس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہو جائے گی، جس سے میاں بیوی کی خوش مزاجی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ شوہر کو چاہیے کہ معمولی بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر الزام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اعتماد اور بھروسہ اچھے تعلقات کا پیش خیمہ ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات اس کے سپرد کر دے، تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اسی میں خود اعتمادی پیدا کرے اور وہ نہایت ہی دلچسپی اور کوشش کے ساتھ گھریلو معاملات کے انتظام کو سنبھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور محافظ ہے، اور اس معاملے میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوس پوچھ گچھ فرمائے گا۔ مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور شبہ پیدا ہو جائے گا۔ بہترین شوہر جب ان باتوں کا خیال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے بہت سا انعام و اکرام ہے۔ اللہ حافظ۔